بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی جو ریمیننگ برانچز تھیں. ہمارے پاس تقریباً 10 برانچز جو تھیں ہم نے وہ کمپلیٹ کر لی تھیں، اور آج ہم نے جو سٹارٹ کرنی ہے وہ سوشیو بایولوجی 11th والی جو برانچ ہے. سوشیو بایولوجی ورڈ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، سوشل سے، معاشرتی سے کچھ ان کے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. ایسے آرگنیزم جو سوسائٹی بنا کے رہتے ہیں، یعنی کہ اپنی مختلف آرگنیزمس کے ساتھ مل کے رہیں گے، یا ایون کہ اپنے جیسے آرگنیزمس کے ساتھ وہ رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، یعنی کہ پاپولیشن کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ پاپولیشن کی صورت میں اکٹھے رہتے ہیں، ایک جگہ پہ مل کے رہتے ہیں، تو ان کو آپ سوشل اینیملز کا نام دیتے ہیں. ایسے آرگنیزمس کے سوشل بیہیویئر کو دیکھا جائے تو وہ سوشیو بایولوجی میں آتا ہے. اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دی آرگنیزمز دیٹ میک سوسائٹیز. ایسے آرگنیزم اسپیشلی اینیملز کی بات ہوگی، وہ اینیمل جو سوسائٹیز بنا کے رہتے ہیں، ان کی اگر سوشل بیہیویئر دیکھا جائے تو وہ سوشیو بایولوجی میں آتا ہے. اور اس کی اگزامپل بیٹا میں نے یہاں پہ لکھی ہے الٹرسٹک بیہیویئر. الٹرسٹک کا مطلب ہوتا ہے ایثار کا جذبہ. جو ایثار کا بیہیویئر ہے اینیملز میں، وہ مختلف اینیمل شو کر سکتے ہیں. اینیمل انسان کی بات کریں تو انسان بھی ایثار کا، قربانی کا جذبہ رکھتا ہے. قربانی کی مثال جو ہے وہ بہت ساری ہمیں ملتی ہیں انسان کی زندگی میں بھی. اور اسی طرح سے جو مختلف دوسرے اینیملز ہیں، جو بے زبان جانور ہیں، وہ بھی جو ہے ایثار کا کوئی نہ کوئی عمل دکھاتے ہیں اپنی پاپولیشن، اپنی ہی سپیشیز کے مختلف آرگنیزمز کے ساتھ، یا کسی دوسری سپیشیز کے آرگنیزمز کے ساتھ بھی دکھا سکتے ہیں. تو یہ الٹرسٹک بیہیویئر بیسٹ ایگزامپل ہے جو کہ آپ سوشیو بایولوجی میں لکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیراسائٹولوجی. بیٹا پیراسائٹس کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کو پیراسائٹولوجی کہتے ہیں. آپ کی بک میں جسٹ اتنا کہ لکھا ہوا ہے، لیکن پیراسائٹ کا کیا مطالعہ ہے، کیا چیز ہم نے دیکھنی ہے. پیراسائٹس کی موڈ آف ٹرانسمیشن، کہ وہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، کس چیز کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. مثلا ڈینگی وائرس جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے؟ مچھر کے ذریعے سے. یا پلازموڈیم جو ہے جس کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے، وہ بھی مچھر کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یا ابھی جیسے کہ اسٹل پینڈیمک جو ہے یہ کرونا وائرس کی، یہ کرونا وائرس کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اس کے ٹرانسمٹ ہونے کا کیا طریقہ کار ہے. تو موڈ آف ٹرانسمیشن ہم دیکھتے ہیں. لائف سائیکل، پوری جو اس نے زندگی گزارنی ہے کسی پیراسائٹ نے، وہ کس طرح سے گزارنی ہے، کیا کیا چینجز آئیں گے اس کے آرگنیزم کے اندر یا آرگنیزم کی باڈی سے باہر، کس طرح سے وہ اپنی لائف گزارتا ہے. اینڈ ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ. ہوسٹ اس آرگنیزم کو کہتے ہیں جس میں پیراسائٹ رہتا ہے. ہوسٹ اور پیراسائٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہوسٹ کو کس طرح سے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہوسٹ بدلے میں اس کو کیا چیز دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پیراسائٹ کے حوالے سے، وہ پیراسائٹولوجی میں آتی ہیں. اور پیراسائٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی. اچھا بیٹا، اگر یہ ڈیفینیشن میں آئے پیراسائٹولوجی کی، تو اپنے پیراسائٹ کی ڈیفینیشن لکھ کے پھر ان کی اگزامپل لکھنی ہے. یعنی کہ یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ لینتھی شارٹ کوسچن ہوگا. پیراسائٹس آر دی آرگنیزم دیٹ لیو ان ادر آرگنیزم ٹو گیٹ فوڈ اینڈ اسپیس اینڈ ان ٹرن ہارم دیم. جو پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے لیونگ آرگنیزم کی باڈی میں رہتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسے کھانا یعنی کہ خوراک وغیرہ، اور اسے اسپیس تو لیتے ہیں لیکن بدلے میں اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی لوکیشن کی بنیاد پہ ہم ڈیوائڈ کریں، ان کی کیٹیگریز بنائیں، تو وہ دو ہیں، اینڈو پیراسائٹ اور ایکٹو پیراسائٹ. اینڈو مین ود ان ہوتا ہے. ایسے پیراسائٹ جو کہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں ان کو آپ نام دیتے ہیں اینڈو پیراسائٹ کا، اور جو باڈی سے باہر رہتے ہیں ان کو آپ ایکٹو پیراسائٹس کہتے ہیں. اینڈو پیراسائٹس میں بیکٹیریا وغیرہ ہیں، وائرسز ہیں، اور پلازموڈیم مثال کے طور پہ جیسے ہے یہ، یا راؤنڈ ورم، فلیٹ ورم، اس طرح کے مختلف جو آرگنیزمز ہیں بیٹا جو باڈی کے اندر رہتے ہیں، لیونگ آرگنیزم کی باڈی میں موجود ہوں گے، ان کو آپ اینڈو پیراسائٹ کہتے ہیں. اور ایکٹو پیراسائٹ کی اگزامپل جیسے لیچ ہے، جونکیں، جو پرانے زمانے کے حکیم وغیرہ جو ہوتے تھے، وہ مختلف قسم کی جو بیماریاں وغیرہ ہوتی تھیں، اسپیشلی کوئی پیپ وغیرہ ہے یا کوئی پھوڑا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے جونکوں سے کٹواتے تھے اور وہ چوس لیتی تھی سارا مواد جو ہوتا تھا، تو وہ بھی ایکٹو پیراسائٹ ہے. لائس وغیرہ جو ہیں یہ بھی، اور ماسکیٹو یعنی مچھر، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور کاٹ کے چلا جاتا ہے، وہ بھی ایک پیراسائٹ ہے. اب ہے ٹائم کے حوالے سے اگر ان کی کیٹیگریز بنائیں تو پرماننٹ ہوتے ہیں کچھ پیراسائٹ اور کچھ ہوتے ہیں ٹیمپریری پیراسائٹ. جو پرماننٹ پیراسائٹس ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آرگنیزم کی باڈی میں ہی رہتے ہیں، جبکہ جو ٹیمپریری پیراسائٹ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے اور پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. مثلا جس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے ٹیمپریری کی وہ ماسکیٹو ہے. اور بہت سارے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اپنا پورا لائف سائیکل جو ہے وہ کس میں گزارتے ہیں؟ ہوسٹ کے اندر. یہ جو میں نے بولا نا کہ ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی، یعنی پیراسائٹ اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی
ہوسٹ میں گزارے گا، وہ ہوتا ہے پرماننٹ، اور جو تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے ٹیمپریری پیراسائٹ۔ اب آ جاتے ہیں یہ بایو ٹیکنالوجی۔ 8ویں کلاس میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بایو ٹیکنالوجی پڑھی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی لیٹسٹ پروفیشن بھی ہے، لیٹسٹ ٹیکنیک ہے بایولوجی کی، جس میں آپ لیونگ آرگنیزم کو اسپیشلی مائکرو آرگنیزم کو استعمال کرتے ہیں فار دی پروڈکشن آف پروڈکٹس اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹیکنیکس دیٹ فار دی ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یا تو کچھ ٹیکنیکس بنائی جاتی ہیں، ڈیولپ کی جاتی ہیں، یا پھر کچھ ایسی پروڈکٹس بنائی جائیں گی جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میں ایگزامپل ڈیفینیشن لکھی ہے، اسٹڈی آف یوز آف لیونگ آرگنیزمز ٹو پروڈیوس پروڈکٹس اینڈ ڈیولپ ٹیکنیکس فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، انسولین ہے، ویکسینز ہیں، یا آپ نے بیٹا انڈورفنز وغیرہ پڑھی ہیں، یہ مختلف قسم کی جیسے گروتھ ہارمون ہے، ہیومن گروتھ ہارمون ہے، یوروکائنیز وغیرہ آپ نے 10th میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھنی ہے۔ تو بہت ساری لاٹ آف پروڈکٹس جو ہیں بایو ٹیکنالوجی نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں جو انسانیت کو فائدہ دے رہی ہیں۔ جبکہ ٹریٹمنٹ آف جینیٹک ڈیزیزز تھرو جین تھراپی، اب یہ جین تھراپی ایک ٹیکنیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ مختلف جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کو کیور کر سکتے ہیں جین تھراپی کے ذریعے سے، یعنی کہ خراب جین کو ہیلدی جین کے ساتھ آپ ریپلیس کر کے وہ کام کرتے ہیں، یا کلوننگ ہے، ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے، ETC، یہ تمام چیزیں جو ہیں بایو ٹیکنالوجی میں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے امیونالوجی۔ امیونالوجی کیا چیز ہے؟ اسٹڈی آف امیون سسٹم آف اینیملز دیٹ ڈیفینڈ دیئر باڈیز اگینسٹ فارن انویڈرز۔ امیون سسٹم، قوت مدافعت والا جو نظام ہے، مدافعتی نظام جو ہے اس کی اسٹڈی کرنا۔ مدافعتی نظام کیا ہوتا ہے؟ ایسا سسٹم ہے ہماری باڈی کا جو ہمیں فارن انویڈر سے محفوظ رکھتا ہے، ان سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے، وہ ہمارا امیون سسٹم ہے۔ ابھی آپ نے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے چیزیں سنی ہوگی کہ جن لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے وہ جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں یا مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن کی امیونٹی یعنی کہ جن کی قوت مدافعت جو ہے مضبوط ہے، ان کو اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ امیونٹی میں نے بتا دی ہے۔ اب یہاں پہ مثال میں نے اگزامپل یہاں پہ جو لکھی ہے، اسٹڈی آف آٹو امیون رسپانس ان ممپس اینڈ میزلز۔ بیٹا کن پیڑے جو نکل آتے ہیں اور میزلز یعنی خسرہ، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، کن پیڑے بھی نارملی ایک آدھ بار ہوتے ہیں، اور جو میزلز ہے خسرہ وہ موسٹلی ایک بار زندگی میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں یہاں پہ پہلے آپ کو بتا دوں اینٹیجن اور اینٹی باڈی کے حوالے سے۔ اینٹیجنز کچھ ہوتی ہیں، یہ آپ نے اینٹیجنز ڈیٹیل پڑھنی ہے 9th چیپٹر میں کہ اینٹیجنز کیا ہوتی ہیں۔ اینٹیجنز کوئی بھی پروٹین ہو سکتی ہے یا کوئی بھی فارن انویڈر یا کیمیکل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اینٹی باڈیز کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے، اس کو آپ اینٹیجن کا نام دیتے ہیں۔ اینٹیجن باڈی میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور ایون کے باہر سے آنے والے کچھ کیمیکلز بھی اینٹیجن کا کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے اینٹی باڈی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی۔ اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ اینٹی باڈیز گلوبولر پروٹین ہوتی ہیں۔ پروٹین کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، فائبرس اور گلوبولر۔ گلوبولر پروٹینز ہیں دیٹ ڈیفینڈ باڈی اگینسٹ فارن انویڈر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے آنے والے حملہ آور، وہ کیمیکل ہیں، وہ جرمز ہیں، یا ایون وہ اینٹیجنز ہیں، ان کے خلاف ہمیں جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہمارے پاس؟ اینٹی باڈیز ہیں۔ اور اینٹی باڈیز ہمارے وائٹ بلڈ سیل ٹی اور بی لیمفوسائٹس بناتے ہیں۔ یہ وائٹ بلڈ سیل جو ہیں آپ یہ بھی آپ پڑھیں گے اپنے 9th چیپٹر میں جا کے، لاسٹ والا آپ کا چیپٹر ہے۔ تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جی ممپس اینڈ میزلز میں جو آٹو امیون رسپانس پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیٹا میں نے کہا ممپس اور میزلز دونوں وائرل ڈیزیزز ہیں۔ جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو ہماری باڈی میں جو اینٹیجنز ہوتی ہیں وہ اینٹی باڈی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ اینٹی باڈی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اب جو فارن انویڈر ہے وہ آرگنیزم ہے، اس کے خلاف وہ اپنی قوت مدافعت جب پیدا کرتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اینٹی باڈیز ہماری باڈی میں رہتی ہیں، یعنی کہ میموری سیلز کے طور پہ وہ رہیں گی، یاد رہے گا ان کو کہ فلاں آرگنیزم آیا تھا اور انہوں نے یہ نقصان دیا تھا۔ اب نیکسٹ ٹائم کبھی بھی وہ آرگنیزم، وہ وائرس، وہ بیکٹیریا اگر باڈی میں داخل ہوتا ہے تو یہ اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہوں گی ہمارے بلڈ میں، دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور آپ فوراً اسے ختم کر دیں گی، اب بیماری نہیں ہوگی۔ یعنی میکسیمم چانسز جو ہیں وہ یعنی تقریباً 60% ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے، آرگنیزم جو ہوتے ہیں یعنی انسان ہیں، وہ ممپس اور میزلز جو ہیں ان کے خلاف آٹو امیون اپنا پیدا کر لیتے ہیں رسپانس، یعنی خود بخود باڈی میں رسپانس، ان کی جو امیونٹی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس امیونالوجی کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اینٹومولوجی۔ اینٹومولوجی بیسکلی ہمارے پاس ہے انسیکٹس کی اسٹڈی۔ انسیکٹس کی اسٹڈی، کیا اسٹڈی کرنا ہے انسیکٹس میں؟ انسیکٹس کی مورفالوجی دیکھنی ہے، دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل، ایناٹومی بھی اور ایکسٹرنل مورفالوجی بھی۔ ان کی فزیولوجی دیکھنی ہے کہ ان کی باڈی کے آرگنز کیا کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں۔
ان کی ٹیکسونومی دیکھنی ہے, ان کی کیٹیگریز بنانی ہے, کلاسیفیکیشن کرنی ہے, بیہیویئر ان کا دیکھنا ہے, ان کے سوشل بیہیویئر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ایکالوجی دیکھنی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کس طرح سے ان کا کیا تعلق ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ ٹڈی دل کی بات کرتے ہیں یعنی کہ لوکسٹ کی, تو اس کی ایکالوجی میں ایکالوجیکل بیہیویئر اس کا بہت خراب ہے. آپ یہ مکمل طور پہ ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, یعنی کہ کراپس وغیرہ کو تباہ کرتی ہے. تو یہ اس کی ایک قسم کی ایکالوجی ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہاں پہ اگزامپل میں نے جیسے لکھی ہے اسٹڈی آف ڈائجسٹو سسٹم آف کاکروچ. بیسیکلی اب یہ دیکھیں تو ڈائجسٹو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں یہ فزیولوجی میں آ رہا ہے, یعنی کہ آپ اناٹمی میں اور فزیولوجی اگر اس کے فنکشن دیکھیں گے تو فزیولوجی میں, اور اگر جسٹ اسٹرکچر دیکھیں گے تو وہ اناٹمی میں آ جائے گا. مگر اگر آپ کاکروچ کی بات اسپیسیفکلی کاکروچ کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کسی انسیکٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, یعنی انسیکٹ وہ ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں جوڑدار ہوں اور 3 پیئر ہوں, یعنی کہ 6 ٹانگیں ہوں, اور ان کے جسم کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں, جیسے ہیڈ, تھوریکس اور ایبڈومن, 3 ان کے حصے ہوتے ہیں باڈی کے. تو ان کے اگر اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے بات کریں تو وہ انٹومولوجی میں آئے گا. تو اس کے بارے دین میں نے لکھا ہے جی فارماکولوجی. فارماکولوجی کیا ہوتی ہے؟ فارمیسی سے ورڈ ہے جی. فارماکولوجی ڈرگز کے ریلیٹڈ ہے, ادویات کے ریلیٹڈ جو شعبہ ہے اس کو آپ فارماکولوجی کا نام دیتے ہیں. فارمیسی مکمل شعبہ ہے جس میں ادویات سازی وغیرہ اور ادویات جو ہوتی ہیں ڈرگز وغیرہ ان کے مکمل طور پہ اس میں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ لیول میں جا کے اس کو بیچنا اور اسے پروفٹ بھی لینا اور بنانا تیار کرنا, وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن فارماکولوجی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسٹڈی آف ڈرگز. اب ڈرگز میں کیا دیکھنا ہے؟ دیر کمپوزیشن, ان کی دیکھنی ہے ترکیب کیا ہے, وہ کس چیز سے بنے ہوئے. مثلا آپ کسی فارمیسی پہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی فلاں انجیکشن دے دیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہے, اس نام کا ہے, دونوں کا سالٹ سیم ہے. یہ نارمل ہم نے چیزیں جو ہیں آبزرو کرنی ہوتی ہیں. اب وہ سالٹ کیا بول رہے ہیں؟ سالٹ بیسکلی اس کا بیسک فارمولا بتا رہے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن یہ ہے, یعنی کہ ڈرگز میں بیسک کیا چیز موجود ہے. جیسے ڈسپرین ہے, ڈسپرین میں ایسپرین موجود ہوتی ہے. ایسپرین ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے, وہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو اس طرح کی مختلف, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچرز جو ہیں ان کی کمپوزیشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آیا تھا اوریجن, کہ ہمیں جو ڈرگز مل رہی ہیں وہ کس چیز سے مل رہی ہیں. کیا وہ آیا کہ وہ سنتھیٹک ہیں, کیا ہم انہیں خود سے بنا رہے ہیں, آیا کہ وہ جو ڈرگز ہم نے حاصل کی ہیں وہ اینیمل سے حاصل کی ہیں, بیکٹیریا سے حاصل کی ہیں یا پلانٹ سے حاصل کی ہیں. تو وہ تمام چیزیں ہم نے کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں. اور پھر انسانی باڈی کے اوپر ان کا ایفیکٹ کیا ہے, کیا اثر ہے. 2 طرح کی ڈرگز ہوتی ہیں بیٹا. پہلے میں آپ کو ڈرگز بتا دوں. ڈرگ ہے اینی سبسٹانس دیٹ آلٹر دا نارمل ہیومن باڈی فنکشن. انسان کی باڈی کا جو نارمل اس کی جو فنکشننگ ہے, کام کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کو اگر بدلنے والی جو سبسٹانس ہوگی اس کو آپ ڈرگ کا نام دیں گے. اب ڈرگز ہوتی ہیں 2 طرح کی, میڈیسنل یا فارماسیوٹیکل, اور دوسری ایڈکٹیو ہے. میڈیسنل ڈرگز یا فارماسیوٹیکل ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. مثلا فار ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز جو استعمال ہوگی میڈیسنل ہے, طبی ادویات کہیں گے. اور ایڈکٹیو ڈرگ دوسری جو نشہ آور ادویات ہیں, میک اے پرسن ڈیپینڈنٹ آن دیم. ایڈکٹیو ڈرگ یعنی جو ہوگی وہ اب کسی بھی شخص کو جو اسے استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ بنا لیتی ہے, عادی بنا لیتی ہے. تو یہ ایڈکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں, نشہ آور ادویات, یہ خطرناک ہوتی ہیں. جبکہ میڈیسنل ڈرگز ہوتی ہیں وہ نارمل ڈوز میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر کسی بیماری سے کوئی انسان لاحق ہے. ایگزامپل یہاں پہ جیسے اسٹریپٹومائسین وغیرہ ہے, یا ڈیجیٹیلکس ایک لکھیے. ڈیجیٹیلکس ایک کارڈیوٹونک ہے, یعنی کہ ہارٹ کے مسلز کو اسٹیمولیٹ کرنے والی یہ ایک ڈرگ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیسنل ڈرگ ہے. ہارٹ کے پیشنٹ والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. ایڈکٹیو ڈرگ میں نارکوٹکس وغیرہ آ جاتی ہیں, میریجوانا وغیرہ ہے. میریجوانا حشیش کو بولا جاتا ہے, یعنی کہ جس سے فیم وغیرہ تیار کی جاتی ہے. تو یہ جو ایڈکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں نقصان دہ ہوتی ہیں. تو بیسکلی ہمیں فارماکولوجی میں کیا دیکھا ہے, ڈرگز دیکھی ہیں, ان کی کمپوزیشن ہے, اوریجن کہاں سے حاصل ہوئی ہیں, ہیومن باڈی پہ ان کا کیا اثر ہے, ڈرگ ہوتی کیا ہے, ان کی ٹائپس کیا ہیں, یہ ایگزامپلز میں بھی آ جائے گا. تو ہماری برانچز ہی کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اور انٹر ڈسپلنری سائنسز بیٹا میں نے آپ کو پہلے اس لیکچر سے پڑھا دیا تھا, تو وہ غلطی ہو گئی تھی کہ پہلے یہ تو بیان میں بھول گئے تھے, چھوڑ دیا تھا. تو نیکسٹ والا جو اگلا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہم ریڈ کریں گے. اللہ